دیکھیے، یہ کوئی 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے. کافی عرصہ گزر چکا ہے کہ افغانستان کے لیے پاکستان نے کیا نہیں کیا اور کیا کیا کچھ نہیں سہا. صرف گزشتہ چند سالوں میں جب سے یہ طالبان کی حکومت آئی ہے، آج کل یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں، گردش کر رہے ہیں کہ مختلف سطحوں کے اوپر سینکڑوں کوششیں کی. ہمارے وزیر خارجہ وہاں پہ جا چکے ہیں 3-4 مرتبہ، وزیر دفاع جا چکے ہیں، اور لوگ جا چکے ہیں. مختلف جو لیولز ہیں جہاں پہ بات چیت چلتی ہے، اس میں جو ہمارے جیسے مثلاً دفتر خارجہ کے جو ڈیمارش ہیں مختلف واقعات کے اوپر، وہ سینکڑوں میں جاتے ہیں. تو ہر سطح پہ بار بار کوشش کی گئی ہے کہ اس صورتحال کو وہی مقصد حاصل کرنے کے لیے جس کا وزیر خزانہ نے ذکر کیا ہے، ہم ایک بہتری کی طرف لے کے جائیں، ایک استحکام کی طرف لے کے جائیں، جہاں سے یہ سب کچھ جو پورے خطے کی بھلائی کے لیے ہے وہ ہو سکے. لیکن کب تک ہم جعفر ایکسپریس جیسے واقعات برداشت کرتے رہیں گے؟ صرف جو اعداد و شمار پچھلے 2 سال کے، ابھی یہ سال مکمل نہیں ہوا ہے، میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. 600 واقعات جو ہیں وہ دہشت گردی کے ہوئے تھے 2023 میں. 1000 سے زیادہ واقعات تھے 2024 میں. اور اب پھر یہ نمبر جو ہے وہ خاصی تیزی سے اوپر جا رہا ہے. اور آپ تو میرے خیال ہے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، آپ کا تعلق ذرائع ابلاغ سے ہے، کہ کافی سارے ایسے واقعات ہیں جو میڈیا کی شاید زینت نہیں بنتے ہیں، خبروں کی جو رپورٹ نہیں ہوتے ہیں دور دراز علاقوں میں. تو ایک حد سے پانی جب ہمارے سر سے گزر چکا ہے اور ہماری برداشت سے باہر ہو گیا ہے، تو کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. وہ کیے گئے ہیں. لیکن آج بھی جس وقت ہم یہاں پہ آپس میں بیٹھے ہیں، دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، تو پاکستان کی ہمیشہ سے خطے کے اندر کوشش رہی ہے امن و امان قائم کرنے کی، اور اس سلسلے میں ہمارا کردار کسی سے بھی ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے اور کسی سے کم بھی نہیں ہے. یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کسی سے کم بھی نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مسلسل ایک یک طرفہ خواہش رکھ کے اس پہ کچھ ہم اپنی طرف سے ہی عمل درآمد کرتے رہیں. تالی بہرحال دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ معاملات اب سلجھاؤ کی طرف جانے چاہیے اور چاہیے. شکریہ.